اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب یہ نفس انسانی سے مراد یہ انسان کی جو ذات اللہ نے دی ہوئی ہے، اختیار و ارادہ جسے آپ کہیں، یہ بڑی ایک کلیکٹیو ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ نفخ فیہ من روحی، من روحی سے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، اللہ کا حصہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ فرق کر لیجئے، قرآن میں کہیں بھی جو ہے نا وہ روح انسانی کا ذکر نہیں ہے، یہ روح خداوندی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یار اس کو یہ زمین والی گراؤنڈ والی انرجی ہوتی ہے نا، یہ بلکہ کیپیبلٹیز ہیں، تو یہ زمین والی انرجی نہ سمجھ لے، اس وجہ سے یہ روح خداوندی اس کو کہا گیا، جس کو اقبال جو ہے تو خود ہی کہتا ہے آئی ایمنیس کہیں، اس کو کانشیسنیس آج کل کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ شروع ہے نا مائنڈ سے، پھر سائیک سے، پھر ابھی تک تو سائنٹسٹ معلوم ہی نہیں کر سکے ہے نا کہ یہ ہے کیا چیز، اب یہ کانشیسنیس پہ آگے کانشیس کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن میں جو ہے نا وہ تین نفس کے حصے بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے نفس امارہ، یہ 1253 میں ہے، نفس لوامہ 75 نفس مطمئنہ 89/27، یہ تین آیتیں میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ذکر یہ اصطلاح اور قرآن کی اصطلاح جو ہے نا، اور ہم جو یوز کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو حالانکہ یہ جتنے بھی ٹریڈیشنل آپ کے جتنے بڑے بڑے یہ اسکالر کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جو ہے نا وہ مکھی پہ مکھی مارتے گئے ہیں، انہوں نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی قرآن پہ غور نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو ان کو الگ الگ کہتے ہیں نا کہ یہ نفس ہمارا الگ، لوامہ الگ اور نفس مطمئنہ الگ۔ نفس ہمارا برائی کے لیے آمادہ کرتا ہے، لوامہ ملامت کرتا ہے، اور مطمئنہ اس اضطراب اور کشمکش سے آگے گزر جاتا ہے، اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ الگ الگ تصور ہے، اصل میں بات یہی نہیں ہے، یہ تینوں اسی ایک ہی نفس انسانی کی الگ الگ فیسٹس ہیں، اسپیکٹس ہیں، گوشے ہیں، الگ الگ کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فنکشنز ہیں، یہ ایک ہی نفس کی مختلف خصوصیات ہیں۔ اب نفس ہمارا دیکھیے ذکر سورہ یوسف میں قول عزیز کی بیوی سے، ان النفس لامارہ تم بھی سوئے اللہ ما رحم ربی، ٹھیک ہے 1253 یہ آیت دیکھیے، ان النفس لامارہ تم بھی سوئے اللہ ما رحم ربی۔ قرآن نے سورت کے الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ نفس ہمارا انسان کو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اکساتا ہے، مگر اپنی لغزش کا اعتراف بھی کیا، وما ابریو نفسی، دیکھیے 1253 میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں ٹھہراتی۔ اب یہ بات خود اللہ نے بڑھائی ہے یا عزیز مصر کی طرف سے ہے، یہ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رحم ربی، رحم سے مراد ہدایت، خدا کا رحم ہو تو وہ یہ نہیں کرتا، برائی کی طرف وہ نفس لے جاتا ہے جو رحم خداوندی میں نہ ہو، یعنی وہی کتابیں نہ ہو۔ رحمہ سے مراد یہ ہے، رحمہ کی تو 20 معنی ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ ابھی عیسائیت کے عقیدے کو کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہوتا ہے، کاٹ کر رکھ دیا، یہ آپ ہم سب یہی کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ جتنے مولانا مودودی صاحب بھی، ڈاکٹر اسرار بھی، یہ جتنے آپ کے اسکالر ہیں، غامدی صاحب، یہ سارے اسی مغالطے کا شکار ہے جی، وہی عیسائیت کا جو عقیدہ ہے ذہن کے اندر، ٹھیک ہے۔ الا نفس لامارۃ بالسوء، ٹھیک ہے، ہمارا مبالغے کا سیکھا ہے نا، ٹھیک ہے، بڑی شدت سے اکسانے والا۔ اس کے بعد قرآن نے فوراً کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفس کرتا ہی ہے، وہ صرف گناہ کے لیے آمادہ کر رہے، بلکہ کیا کہا، الا ما رحم ربی، وہ شخص اس سے محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے، یعنی وہ اقدار کو سامنے رکھے، عمل کرے، یا رحم سے مطلب وہی ہے۔ اب نفس مطمئنہ یہ تیسری سٹیج ہے، اور جو قرآن کی اصطلاحات ہے، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون سی آیت ہے، 89 سورہ کی 27 سے لے کے 30 تک 3-4 آیتیں، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دیکھ رہے، جس نے اللہ کے قوانین سے دل کا صحیح اطمینان حاصل کر لیا، جس کی ذات میں صحیح رشو و نما سے وہ پورا توازن آ چکا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیرا طرز زندگی اللہ کے قوانین سے ہمانگ تھا، بتا رہا ہے قرآن، اس لیے تیری زندگی خوشگواریوں کی حامل، تیرے نشومان دینے والے کی طرف سے حسب منشا تجھے ساری فیسلٹیز حاصل ہوں گی، لیکن اے رسول ان کو بتا دو کہ یہ چیز انفرادی طور پر نہیں مل سکتی، فادخلی فی عبادی، بلکہ اجتماعی کلیکٹیو آئسولیشن میں تو نہیں ہوتا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے،
ایک مسلمان ہم میں سے نہیں ہے جی. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. All those people who lead their lives under a non-Quranic government are kafirun. ٹھیک ہے. یہ تو آئسولیشن میں سارے لگے ہوئے ہیں جی. اس لیے ضروری ہے, میں اب اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں گا, ہٹ جاؤں گا. ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ, قرآن کہہ رہے دیکھیں جنہوں نے اللہ کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے, لیکن جماعت مومنین میں, اور اس طرح جنتی معاشرے میں داخل ہو جاؤ جو اس کے قانون کے تحت وجود میں آئے. اس دنیا میں بھی جنت زندگی اور آخرت میں بھی جنت. جنت ہو یا جہنم, اس میں اجتماعی طور پر جانا ہوتا ہے. یہ انفرادی چیز نہیں ہے, اجتماعی ہے. یہاں نجات ہر فرد کی الگ الگ نہیں ہوتی. نفس مطمئنہ تو ہر فرد کا الگ الگ ہے. سیرت کی بلندی تو قرآن کا بھی مقصود ہے. اقبال کہتے ہیں کہ با ہمارا بے ہمشو, کاروان تو چلے گئے اکٹھا, لیکن وہ جو ہر انڈیویجول ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی کا خیال رکھے. با ہمارا بے ہمشو, سیرت کی بلندی دیکھیے قرآن کا مقصود ہے, لیکن سارا کچھ ایک جماعتی شکل میں پابندی لگا دیتا ہے. تنہا نہیں ہو سکتا, جماعت کے ساتھ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. کوئی یہ چاہے کہ جہنم میں کوئی ایک فرد جنتی ہو جائے تو ہو نہیں سکتا. پوری جماعت کو جی یا جنتی ہوگی یا جہنمی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کنسپٹ کے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی, یہ ہے نفس مطمئنہ کا جنت میں جانے کا اصول. سمجھ گئے اب نفس مطمئنہ کو؟ اب لمامہ پہ آ جائیے, بلاغت کرنے والا. ٹھیک ہے, ضمیر کی آواز پہ چلنا چاہیے جو حقیقت کی بات کہتی ہے. ہم کہتے ہیں نا, آپ بھی کہتے ہیں, لیکن انسان کے اندر ایسی چیز رکھی ہے جو غلط صحیح حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. انسان کے اندر ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز نہیں جو مفاد جو ہے حق و باطل میں تمیز کر سکے. پھر وہی کی ضرورت کیا ہے یار؟ جو رسول ہے, یہ بات تو حیوانات کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ان کے اندر ہے. مرغی کے نیچے کچھ بطخ اور کچھ مرغی کے انڈے رکھ لیں, کچھ وقت کے بعد دیکھیں مرغی کے چوزے جو ہے خشکی کی طرف, جبکہ بطخ کی چوزے پانی کی طرف بھاگیں. یہ ان کے اندر رکھی ہوئی یہ جبلت ہے, انسٹنکٹ ہے. جبکہ انسانی بچہ ذرا تھوڑا دیکھے گھٹنوں پہ چلے تو ماں کی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے. مرچیں کھا رہا ہے, آنکھوں میں مرچیں لگا رہا ہے, بجلی کو چھیڑ رہا ہے, پانی میں ڈبکے لگا رہا ہے, بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسے خارج سے رہنمائی کی ضرورت پڑ گئی نا. وہی کے ذریعے حق اور باطل کا فرق بتایا گیا. اندر نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہو یار. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہدینا نجدین, تو یہ رستے قرآن نے بتائے نا, پریسکرپشن دے دیا ڈاکٹر صاحب نے, وہ قرآن ہے. دراصل ایبسولوٹ اور ریلیٹو میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرے موقع محل کے لحاظ سے وہ اچھا, جس گاؤں جانا ہے, اگر چوراہے پر وہ راستہ اختیار کیا جو گاؤں لے جاتا ہے تو صحیح ہے. اگر آپ دوسرے راستے پر چل پڑے جو اس طرف نہیں جا رہا تو غلط ہوگا. تو راستے تو دونوں ایک جیسے ہیں, اس میں نہ کوئی غلط ہے نہ صحیح. یہ تو اس لحاظ سے صحیح اور غلط ہو جاتا ہے کہ آپ نے خود جس طرف جانا ہے, یہ ہے ریلیٹو اضافی. اب یہ ہے اضافی شر اور خیر. اس نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں نے شہر کی طرف جانا ہے, اس سڑک سیدھی جا رہی ہے تو یہ اس کے لیے صراط مستقیم ہو گئی. اگر فیصلہ کیا کہ یہ ماڈل ادھر جانا ہے, ہم نے کسی اور طرف ماڈل ٹاؤن جس طرح لاہور میں آپ رہتے کی طرف جانا ہے, تو راہ گمراہی ہو جائے گی. مگر ایک چیز وہ ہے جو واقعیت صراط مستقیم ہے, یہ ریلیٹو نہیں, ایبسولوٹ ہے. اس طرح سے یہ رزق حلال یہ صحیح, جبکہ رزق حرام جو ہے وہ باطل, اور یہ ہمیشہ رہے گا ہر حال میں, ہر شخص کے لیے, ہر زمانے میں بدل ہی نہیں سکتا. یہ ریلیٹو نہیں ہے. آپ جس دوست کی آج عزت کرتے ہیں کل کو اگر دشمن ہو جاتے اس کی عزت نہیں کرتے نا. یہ جو عزت کی ہے یہ ہے ریلیٹو. قرآن نے کہا ہر انسان لقد کرمنا بنی آدم, یہ اب ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اب اس میں یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ دشمن ہے یہ دوست ہے, اپنا ہے یا بیگانہ ہے, میری قوم کا یا کسی دوسری. یہ خیر مطلق ہے یار. یہ ایبسولوٹ خیر اور شر انسان کے اندر نہیں ہوتا, بلکہ وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے یار. اب آپ سمجھیے ضمیر کی آواز, یہ دیکھیے یہ ضمیر کی آواز کیا ہے یار. مسلمان کا بچہ دیکھتے گائے کا گوشت لذت لے کر کھا جاتا ہے, ہندو کو اسے کیا آتی, کیا ان دونوں کے ضمیر کی آواز ہے؟ کیا ہے یہ آواز؟ اس ہندو نے جس ماحول میں انوائرمنٹ جس طرح ملی تو بچپن سے اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی, یا آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے سب کانشیس میں آ گئی کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا. مسلمان بچے کے کان میں نہیں پڑی, بلکہ گائے کا یہ گوشت اس کے گھر میں پکتا تھا, اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا. تو ضمیر اسی کا نام ہے. حق مطلق اور شر مطلق کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے.
وہ تو جس ماحول میں یہ ضمیر پرورش پائے گی اس قسم کا اس کا ضمیر بن جائے گا. ضمیر کی آواز حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتی. جس قسم کے بادشاہ میں کوئی پرورش پائے گا ڈاکٹر صاحب اس قسم کا وہ ضمیر ہو جائے گا اس کا. جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر اس کے خلاف اباغ کرے گی، نفرت کرے گی. یہ ہوا لوامہ انسانی نفس کے اندر کیوں ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب آہستہ اس ابا کی پرواہ نہیں کرتے، اسے دباتے چلے جاتے ہیں تو پھر ملامت بھی نہیں کرتا. جرائم اس طرح عام ہو جاتے. ٹھیک ہے جی. پھر ان جرائم پیش افراد کو ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا بلکہ انہیں قابل ملامت سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ جن چیزوں کو قابل ملامت سمجھتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو شروع سے ان کے ذہن میں ڈالی گئی کہ قابل ملامت. یہ غلط ہے. نفس لوامہ یا ضمیر ان چیزوں پر ملامت کرتا ہے جن کے متعلق پہلے سے اس کو بتایا گیا. آپ سمجھ گئے یہ بری ہیں. اب دیکھیے ٹھگوں کا بیٹا مثال ہے نا انڈیا میں. یہ کالی دیوی کا حکم بچپن سے بتا دیا گیا کہ جب تک تم ایک آدمی کو نہیں مارو گے شادی نہیں ہو سکتی. میں نے پہلے ہی بتایا. اب ساری دنیا ٹھگ ہو گئی نا. تو اس سال وہ آپ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں یہ جو کیپٹلزم ہے ان کا یا یہ جو سسٹم ہے ان کا ساری دنیا میں ایکسپلائٹیشن. اس سے کرک نہیں آتی ان کو یار. خون نہ چھوڑ کر ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا ہے. ان کو سب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا کو مہنگائیاں کر رہے ہیں. یہ ستیہ ناس ہمارا کر دیا. یاد رکھیں ضمیر حق و باطل کا فی الواقع کی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ جس بات کو حق سمجھتا ہے اس کی تائید کرتا ہے، جسے باطل سمجھتا ہے تو اس پر ملامت کرتا ہے. جب وہ جرم عام ہو جائے تو یہ ہمارا بن جاتا ہے، اسے آمادہ کرتا رہتا ہے. جرائم کی طرف لوامہ اس حد تک رہتا ہے. دیکھیں جب تک جس چیز کو وہ برا سمجھے تو وہ اس پر وہ ٹوکتا رہے. اب قرآن کیا کہتا ہے نفس کے بارے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو یہ تعلیم دو. ایسا معاشرہ دو اس کو جس کو قرآن نے برا کہا ہے برا سمجھے اور جسے اچھا کہا ہے اسے اچھا سمجھے. اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ ہیں وہ لوگ جب شیطان کو کوئی گھومتا گھامتا خیال بھی آ جب آیت ہے نا فوراً ہی قانون خداوندی کے اندر پناہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ معاشرہ اقدار خداوندی پر تشکیل ہوتا ہے جہاں جو ایبسولوٹ ٹروتھ اور ایبسولوٹ جو ہے تو بیڈ کا فرق جو ہے ملحوظ خاطر ہوتا ہے. تھوڑا سا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان ہے یعنی اللہ کے قوانین کے پردوں کے نیچے پناہ لے لیتے ہیں. اب یہ توس ہم تو محض رسمی رہ گئی نا جی. آپ تو بتائے عین واؤ زال جب مرغی کے یہ آوازہ بچے یہ چوزے چھوٹے ہوتے ہیں تو مرغی ساتھ ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑ بھی دے تو ادھر دانا دن کا چن رہے ہیں. اگر چیل کا سایہ پڑے تو بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. اس طرح ان بچوں کا مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے یہ توس کہلاتا ہے. اس طرح بچے کی نشوان ایسے ماحول میں کرو تاکہ اس کے نفس غیر شعوریہ میں یہ باطل اور یہ حق آ جائے. یہ شر ہے، یہ ناجائز ہے تو ارادے کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا. یہ ہوگی ضمیر کی آواز. اگر کہیں بھول چوک یا بے خیالی میں کوئی غلط قدم اٹھائے تو پھر وہ اللہ کے قوانین کے پرو تلے آ کر وہیں رک جاتا ہے تو غلط راستے پر قدم چل کر واپس آتا ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں. یہ نفس لوامہ جس نے اسے روک دیا تھا کیونکہ اس کے اندر صحیح تربیت سے یہ اقدار راسخ کر دی گئی تھی. کسی نے خود فیصلہ کر کے نہیں دی تھی. یہ ایبسولوٹ شر اور خیر جو ہے یہ قرآن کا دیا ہوا ہے. اس کی تعلیم و تربیت دی جائے. یہ سانس کی طرح ایک چیز ہے. معاشرے میں خیالات عام کیے جائیں. اب تو ہر گھر سے رشوت چوری دیکھیے بازی جو ہے ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو. اس ماحول میں نہ بچہ اور نہ بیوی یہ چیزیں برداشت کریں گے. معاشرے کا ضمیر ان اقدار کے تحت تعمیر کرو تاکہ جب وہ بڑا ہو تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے. ضمیر کو معاشرہ تعلیم اور تربیت بناتی ہے. یار اندر کچھ نہیں ہوتا. ضمیر ایکسپوجر کسے کہتے ہیں؟ یہی ایکسپوجر ہے. ماں باپ بناتے ہیں. واز و پن سے نہیں بنتی. یہ احوال ماحول اور کام سے بنتی ہے جہاں ضمیر کا غلط تصور. ایسے معاشرے کا ضمیر انسان کو برائی سے نہیں روک سکتا. وہ تو ہمارا ہی بن جاتی ہے. جبکہ قرآن معاشرے میں نفس لوامہ جو ہے وہی روک دیتا ہے کہ غلط قدم اٹھ گیا ہے واپس چوراہے پر آ کر توبہ کرو توبہ نسوح کرو پھر صحیح راستے پر عمل صالحہ کرو. ٹھیک ہے جی. اقبال نے نفس لوامہ کے لیے کانشیسنیس یا ضمیر اس کو وہ انٹرنلائز سوسائٹی کہتا ہے. دیکھو کتنی خوبصورت ٹرم اقبال نے دی ہے. یعنی معاشرہ جو سینے کے اندر سمویا ہوا ہو یہ ہے ضمیر کا استعمال. اب اگر کچھ رہتا ہے تو میں پھر فردر کلیئر کر دوں گا. آپ بھیجیے میں تابعدار ہوں آپ کا جی. بہت شکریہ. سلامت رہیں.
ربنا تقبل منا انك